گھوڑا دوڑ رہا ہے اور دگڑ 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 38 پیج پورے کر دیے۔ وہ خدا کے بندو، حسینیت کی تم بات کر رہے ہو یزیدیت سے ہاتھ ملا کر۔ ایک سیشن میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میری بہن شازیہ مری ٹماٹر بھی لے کر آئی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا، بہن آج بھی لے آتی تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہاں پر ہماری وزیر اعلیٰ کو چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، سندھ بلا لیا کریں تاکہ ہمارے پیسے بچا لے قوم کے، مہربانی فرما کر۔ یقین کریں اگر میں فیکٹ اینڈ فگرز پر ایک ایک پوائنٹ پہ میں بات کروں تو میں اس جماعت کو اٹھنے نہ دوں یہاں سے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، یہ اللہ کے نام ہے، یہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے انتخاب ہوا ایوان جس میں فارم 45 اور 47 دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سینیٹر اورنگزیب صاحب نے ایک بجٹ سپیچ جو ہے وہ یہاں پر پڑھی، جس کے پیج نمبر 1 پر جناب اسپیکر صاحب ہاؤس کو ان آرڈر کرائیں گے پلیز، جس کے پیج نمبر 1 پر سینیٹر اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں بلاول بھٹو، زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی، چودھری شجاعت علیم اور دیگر کے نام لے کر کہ ان سے یہ رجوع کر کے بجٹ بنایا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میڈیا پہ اس ایوان میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہم سے پوچھ کر یہ بجٹ نہیں بنایا گیا۔ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے یہ ہم سے پوچھ کر نہیں بنایا گیا۔ چودھری شجاعت کی تو شاید آپ ہی سمجھ سکتے ہو، ان سے بھی پوچھ لیں کہ پوچھا گیا کہ نہیں گیا۔ کیا کریڈیبلٹی، کیا حیثیت رہ گئی اس بجٹ کی کہ آپ کی اتحادی جماعتیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ڈینائی کر رہی ہیں اس بجٹ کو۔ یہ آئی ایم ایف کا ایک ٹیکسٹ بک ہے، صرف ٹیکسٹ بک۔ وہ ایک اپنا استاد تھا، اس نے شاگرد سے کہا کہ تم نے کل گھوڑے کی دوڑ کے اوپر ایک مضمون لکھ کر لانا ہے اور ہو 38 پیجز کا جیسے یہ بجٹ ہے۔ تو اورنگزیب صاحب کی طرح اس نے لکھا گھوڑا دوڑ رہا ہے اور دگڑ 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 38 پیج پورے کر دیے۔ یہ 38 پیج دگڑ دگڑ سے پورے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، 2013 میں اس جانب بیٹھا ہوا تھا، اسحاق ڈار نے یہاں پر بجٹ پیش کیا، مجھے موقع ملا کہ میں اپنی سپیچ کروں، میں نے ساری رات بیٹھ کے سپیچ پڑھی، کوشش کی کہ اس میں سے کوئی ایسی بات نکالوں اور کہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے بہت اچھا لکھا، لیکن آپ یقین کریں ایاز صادق صاحب چیئر کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور میں نے 2013 میں جب میں نے دیکھا کہ میرے کسان، میرے تاجر، میرے صنعتکار، میرے مزدور، میرے ڈاکٹر، میرے اساتذہ، میرے سرکاری ملازم اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، تو میں نے یہ بجٹ سپیچ پھاڑ دی تھی اور حکومت میں بیٹھ کر جواب دے دیا تھا کہ میں اسے ووٹ نہیں کروں گا۔ یہاں پر ایم کیو ایم کے بھائیوں نے ایک بات کی کہ جناب ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ جناب آپ حسینیت کے ساتھ کھڑے اور او خدا کے بندو، حسینیت کی تم بات کر رہے ہو یزیدیت سے ہاتھ ملا کر۔ ٹھیک 2 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے یہاں پر یس اور نو پر یس کرتے ہونا ہے۔ ایک سیشن میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میری بہن شازیہ مری ٹماٹر بھی لے کر آئی تھی، یہ اپوزیشن میں تھے گورنمنٹ میں، آپ کو یاد ہے نا، بہن آج بھی لے آتی تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ بیٹھی ہوئی، شاید آپ تکلف کر ہی لیں۔ ای او بی آئی میں وہ کوئی رجسٹر نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ جو مزدور کے بچے تھے جناب اسپیکر صاحب، ان کو جو رجسٹرڈ تھے
سوشل ویلفیئر میں پچھلے 2 سال سے ان کو جو ایجوکیشن کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا. میں آپ کی وساست سے جناب اسپیکر صاحب ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, مہربانی فرما کر گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ بچے جن کی تعلیم بند کی ہوئی ہے 2 سال سے مزدور کے, ان کی تعلیم کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. جناب اسپیکر صاحب بڑی مشکل سے ٹائم دیا, 2 منٹ دے دیں. یقین جانے ہمارے علاقوں میں میں سمجھتا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ, لیکن سید بادشاہ مہربانی سر, میں ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہوں گا. پاور لوم انڈسٹری جو آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں جو کہ سیلز ٹیکس کا حصہ ہیں, جو آپ ان کو بجلی کا یونٹ دے رہے ہیں وہی یونٹ آپ پاور لوم انڈسٹری کو دیں تاکہ وہ لوگ اپنا سرکل چلا سکیں. جناب اسپیکر, ایف بی آر کا عالم یہ ہے کہ سوتر منڈی فیصل آباد جو کہ پورے پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتی ہے, آپ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی دیگر جماعتیں نون لیگ اٹھے میرے ساتھ آئے سوتر منڈی میں, ان کی ایف بی آر کی چین ہی مکمل نہیں ہے, چین ہی مکمل نہیں ہے. آڑتیا اور بروکر کے درمیان جو مڈل مین ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. وہ بوجھ بھی جو سیلز ٹیکس کا 18% جو رجسٹرڈ کو دینا ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے 22% جو ہے وہ مالکان کو اپنی جیب سے پے کرنا پڑ رہا ہے. اور فراڈ اور دھوکہ دہی اور ملکی معیشت کا جو پیسہ کھایا جا رہا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آج تک ایف بی آر جو ہے وہ اس میں ناکام گئی ہے. جناب اسپیکر, میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا وائنڈ اپ کریں, مارکیٹ کے لیے وائنڈ اپ کریں پلیز. جی, جان مارکیٹ کے لیے ان کو لیب بنا کر دی جائے تاکہ وہ لوگ اپنا جو ہے کرپشن سے بچ سکیں. بہت ساری باتیں کرنی تھی. میرا جو پاور لوم انڈسٹری, میرا جو مزدور ہے, میں کم وقت میں جتنی ان کی بات کر سکا میں نے کی. جناب اسپیکر صاحب, میں یقین جانے سندھ کا وزٹ کر کے آیا ہوں. میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کو, جس طرح آپ لوگوں نے این آئی سی وی ڈی جیسے گمبٹ ہاسپٹل جیسے ایس آئی یو ٹی, میں ڈاکٹر ہمارے جو پروفیسر وہاں پر ہیں ادیب الحسن رضوی صاحب, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ایوان میں. ان لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے اتنے مہربانی فرما کر ہمارے کچھ پیسے بچا لیں. یہاں پر ہماری وزیر اعلیٰ کو چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے, سندھ بلا لیا کریں تاکہ ہمارے پیسے بچا لیں قوم کے, مہربانی فرما کر. یہ تعلیم کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے, ہاسپٹلز کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جناب اسپیکر صاحب یقین کریں اگر میں فیکٹ اینڈ فیگرز پر ایک ایک پوائنٹ پہ میں بات کروں تو میں اس جماعت کو اٹھنے نہ دوں یہاں سے انشاءاللہ تعالی. آخری بات جناب اسپیکر صاحب, انشاءاللہ جناب اسپیکر صاحب, میں دعوے سے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے, یہ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان دنیا میں نام روشن کرے گا, اور کرے گا تو عمران خان کے ساتھ کرے گا. پاکستان زندہ باد. مہتاب